شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، دنیا بھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور سارے مسلمانوں کے فرقے مل کر لکھتے رہے، لیکن کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو سوانح حیات مکمل کریں گے اسی میں نہ ولادت کی تاریخ ہے نہ وفات کی تاریخ ہے۔ آپ کو دوسری مثال دے دیں کہ ڈاکٹر اقبال کی 10 سالہ ولادت کی یادگار منائی جانے لگی تو حکومت کی طرف سے آرڈر یہ تھا کہ صحیح ترین تاریخ تلاش کرو۔ اسکالر بٹھا دیے گئے، دانشور علماء تمام اسکالر بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے چھان بین شروع کی اور وہاں پہنچے جہاں اقبال پیدا ہوئے۔ اس ہاسپٹل میں جہاں ولادت کا کارڈ بنا تھا وہ کارڈ سیالکوٹ سے نکلوایا گیا، اس میں ولادت کی تاریخ دیکھی گئی، اس سے پتہ چلا 9 نومبر ہے۔ طے کر دیا کہ 9 نومبر کو اقبال پیدا ہوئے اور پوری دنیا میں اقبال کا جشن اسی تاریخ کو منایا جانے لگا۔ ارے بانی پاکستان کے لیے اتنی پرواہ اور بانی اسلام کے لیے کوئی خبر نہیں، کوئی دانشور نہیں، کوئی کمیٹی نہیں کہ بٹھا کے یہ کہا جائے کہ ہر فرقے میں سے ایک دانشور لے لیا گیا ہے، لیجئے یہ بہتر دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کر دیں گے کس دن پیدا ہوئے اور کس دن وفات پائی۔ دوستو، پرانے مورخین نے کچھ اور لکھا، نئے نے کچھ اور لکھا۔ کسی نے کہا 12 ربیع الاول اور ہم نے کہا 17 ربیع الاول۔ تاریخ نہ ولادت کی نہ وفات کی، اور بعد میں مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی ایک دن تو وفات پا گئے اور اسی دن میں کسی ایک دن پیدا ہو گئے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور انسانوں کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ پہلی سے 12 تک پیدا بھی ہوئے اور انہی تاریخوں میں وفات پا گئے۔ یہ 12 ہے کیا؟ یہ 12 ربیع الاول وفات ہے کیا نام؟ آپ نے 12 ربیع الاول کو وفات رکھی اور اسی میں ولادت بھی اور وفات بھی۔ یہ کیا ہے؟ تو صحیح تاریخ آپ کو نہیں ملی۔ اب تک کیوں نہیں ملی؟ مل جانی چاہیے تھی کہ دنیا کا اتنا بڑا انسان، اس کی صحیح ولادت اور وفات کی تاریخ نہ ہو، سیرت نامکمل ہے۔ یہ کیوں نہیں ملتی؟ ولادت کی تاریخ گھر کی بات گھر والا ہی بہتر جانتا ہے، گھر کی باتیں گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ جس کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا ہو وہ صحیح تاریخ بتا سکتا تھا، اور وہاب ذات ابو طالب کی ہے، ان کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اگر لینا ہے تو ابو طالب سے لے لیں، اور اب وفات کی تاریخ ظاہر ہے کہ جو موجود تھا اس وقت اس کا نام تھا علی، جس کے زانوں پر دم نکلا ہے، وہ بتائے گا کہ کس دن اور کب انتقال ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ابو طالب کے ایمان سے انکار کر کے ان کی ولادت کی تاریخ کھو دی اور علی کا حق چھین کر وفات کی تاریخ کھو دی۔ تو تاریخ ملے تو کیسے ملے؟ ابو طالب کو تو لوگوں نے کافر کہہ دیا، اب مسلمان اس سے کیسے پوچھیں گے کہ بتاؤ کس دن پیدا ہوا تھا؟ جس کو چوتھا بنا دیا اس سے کیسے پوچھیں گے کہ بتاؤ کس دن اور کس تاریخ کو وفات ہوئی تھی؟ رات کو وفات ہوئی یا دن کو؟ کیا تم نہیں تھے؟ کیا تم لوگوں سے پوچھتے ہو؟ تم چوتھے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو سوال اب یہ کہ کیسے پتا چلے؟ بتانے والا ابو طالب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حجرہ امنہ میں صرف فاطمہ بنت اسد تھی، اور جیسے ہی ولادت ہوئی تاریخوں میں لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئی، چہرے پر مسرت کے آثار، چہرہ خوش تھا، اور آتے ہی کہا میرے والی، میرے سرتاج، اللہ نے آمنہ علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا مبارک ہو تمہیں فاطمہ بنت اسد، تمہاری پہچاننے کی چمک دیکھ کر بتا رہا ہوں، آج سے پورے 30 سال کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا۔ اب یہ جملے ابو طالب کی تاریخ میں محفوظ کر لو، میں تاریخ تلاش کروانا چاہ رہا ہوں۔ اور اب دیکھو علی جس دن پیدا ہوئے، متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ 30 عام الفیل 13 رجب کو پیدا ہوئے، کوئی اختلافانہ تاریخ نہیں ہے، بس لکھ لو اور کیلنڈر کے پیچھے کی جانب جاؤ، 30 عام الفیل 13 رجب کیلنڈر کو پیچھے چلاؤ، جہاں 30 سال پورے ہو جائیں اور جس تاریخ پر دن رک جائے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ ہے۔ تو
تو دوستو اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ یہ 12 وفات کیا چیز ہے، 12 ربیع الاول کوئی وفات کا کیا مطلب ہے، اس کا تعلق ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے؟ تو جب آپ وفات کی تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ میں 28 صفر ملے گی، لیکن یہ 28 صفر سے نکل کر وفات کی تاریخ ربیع الاول میں کیسے چلی گئی؟ دوستو ایک بات کہہ دوں کہ جس دن وفات ہوئی اس دن عرب میں اعلان نہیں ہو سکا، دوسرے دن بھی نہیں ہوا، تیسرے دن بھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ ربیع الاول کے 11 دن گزر گئے، 12 تاریخ آنے والی تھی بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ تھی کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں نے خلیفہ وقت کا انتظام کر لیا ہے، تو سلیم بن قیس اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو مسجد کو بند کر کے اندر سے سلمان، ابو ذر اور مقداد و عمار نے یہ کہا کہ اس منبر پر نہیں بیٹھنے دیں گے، اور وہاں اطلاع بھی پہنچ گئی۔ اگلا جملہ سنو گے، مولا علی علیہ السلام نے سلمان و ابو ذر اور عمار سے پوچھا میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ امام وقت ہیں۔ علی نے کہا میری خاموشی دیکھو، جو میں کر رہا ہوں وہی کرو۔ اس کی اطلاع وہاں بھی ہو گئی کہ ایسا ہوگا۔ اب منبر پر بیٹھے تو کیسے بیٹھے، اب منبر پر جائیں تو کیسے جائیں؟ اب لکھا گیا کہ بیرون مدینہ خالد بن ولید کو کہ لشکر لے کر آ جاؤ تاکہ اعلان خلافت ہو سکے۔ لشکر آتے آتے 11 ربیع الاول ہو گئی۔ جب لشکر آ گیا تب مدینے کے بازاروں میں مدینے میں یہ اعلان ہوا کہ نبی وفات پا چکا ہے، خلیفہ وقت یہ ہے۔ وہ 12 کی تاریخ تھی۔ یہ جشن عید المولاد النبی نہیں، یہ جشن خلافت ہے۔ تو دوستو مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کو وفات کی اطلاع ملی تو اس دن سب سمجھے کہ وفات ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دوستو اس سلسلے میں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت اہل سنت کی کئی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، جن میں روضۃ الاحباب، مسند احمد بن حنبل، مناقب احمد بن حنبل، تاریخ کامل جلد دوم، تاریخ ابن خلدون جلد دوم، کتاب ام غدیر، آغا محمد زکی۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 1 مہینے پہلے سے خبر دی تھی۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو از راہ ترحم و شفقت آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ میں تم کو تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں، تم کو چاہیے کہ تکبر نہ اختیار کرو۔ میں نے پوچھا آپ کی وفات کب واقع ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب زمانہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے قریب ترین اہل بیت۔ میں نے پوچھا آپ کا کفن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہی جو پہنے ہوا ہوں، جامع مصری خواہ حلہ یمن۔ میں نے پوچھا آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بعد غسل میری میت قبر کے متصل رکھ دی جائے گی، پہلے میرا خدا نماز پڑھے گا، پھر ملائکہ، پھر میرے اہل بیت، اس کے بعد جس کا جی چاہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر خدا نماز پڑھے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کے اس جملے پر مسلمانوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں آیت ہے اللہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کوئی عام لوگوں کی نماز جنازہ نہیں تھی، بلکہ صرف حکم یہ تھا کہ جنازے پر کھڑے ہو کر درود پڑھو اور ہٹ جاؤ، دوسروں کو آنے دو۔ اللہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر درود پڑھا اور سب سے پہلے اللہ نے نماز جنازہ پڑھی، پھر علی نے، پھر فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت علی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو اجازت دی کہ 5 کر کے جنازے پر جائیں اور نماز جنازہ یعنی درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو موقع دیں کہ وہ پڑھیں۔ نماز جنازہ جو عام مسلمانوں کی ہوتی ہے اس میں مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ ایسی کوئی حاجت نہیں تھی، اس لیے
کیجئے کہ امت کے مومنین کی مغفرت اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اسی طرح ہر معصوم کی نماز جنازہ ہوئی، صرف درود پڑھا گیا۔